السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو سیریز شروع کی تھی ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو کہ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ، مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں پرماننٹ بیسس پہ، اور اس کے بعد آسٹریلین سٹیزن شپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں اور یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں خاص کر کچھ نیوز شیئر کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، اور وہ بڑی اچھی نیوز ہے۔ کچھ عرصے سے آسٹریلین گورنمنٹ نے اپنی ویزا پالیسی میں اور مائگریشن پالیسی میں کافی نرمی کا اعلان کیا ہے، اور پوٹینشیل مائیگرنٹس کی تعداد جو کہ پچھلے سال جون 2022 تک، اس سال جون 2022 تک 1,60,000 تھی، اس کا کوٹا بڑھا کے جولائی 2022 سے لے کر 30 جون 2023 تک ان کی تعداد میں 35,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو جو اس سال جون تک 1,60,000 مائیگرنٹس آسٹریلیا آنے تھے، اب وہ پوٹینشلی 1,95,000 مائیگرنٹس اس سال گورنمنٹ لے گی۔ اس میں سے بڑی تعداد اسکلڈ مائیگرنٹس کی ہے، یعنی کہ وہ حضرات جن کا پیشہ، وہ خواتین حضرات جن کا پیشہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ پہ ہے، اور یہ لسٹ ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور آج بھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ تقریباً 1,09,900 لوگ اسکلڈ مائیگرنٹ ویزا پہ آسٹریلیا میں آئیں گے اور ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی دی جائے گی۔ اور آسٹریلیا نے اس کے علاوہ بھی اپنی مائیگریشن پالیسی میں، ویزا پالیسی میں مجھے لگتا ہے کہ آسانی ہوئی ہے۔ میں مائیگریشن ایجنٹ نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ میں مائیگریشن ایجنٹ نہیں ہوں، اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی فائنینشیل بینیفٹ حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں بار بار کہ اگر آپ کا پیشہ اس اسکلڈ مائیگریشن لسٹ میں ہے تو آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے کسی رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ سے، تاکہ آپ کو وہ آدمی، وہ ایجنٹ اس ایریا کے انس اینڈ آؤٹ تمام بتا سکے، اور آپ ایک انفارم ڈیسیشن لے سکیں کس طرح سے مائیگریشن اپلائی کرنی ہے اور کس طرح سے مائیگریشن کامیابی سے حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے نالج لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، اور وہ پروفیشنلز جو کہ آسٹریلیا میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، ہزاروں یہاں پہ مائیگریشن ایجنٹس ہیں، اور اگر اس میں کوئی مشکل ہو تو میں کچھ مائیگریشن ایجنٹس کا آپ کو کانٹیکٹ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو خود ریسرچ کرنی پڑے گی، ان کے ریویوز دیکھنے پڑیں گے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کتنے سنسیئر ہیں اور کتنے پیسے لے رہے ہیں وہ اپنے اس سروس کے لیے۔ تو آپ میرے سامنے ایک نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں، سڈنی مارننگ ہیرالڈ۔ یہ ایک بہت مشہور نیوز پیپر ہے نیو ساؤتھ ویلز کا، سڈنی کا، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آسٹریلیاز موسٹ ان ڈیمانڈ پروفیشنز ریویلڈ بٹ دی مائیگرنٹس ویری آف ریٹرننگ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے، نہ صرف یہ کہ آسٹریلیا میں مائیگریشن پالیسی میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے، اور بہت سارے ویزے ایسے ہیں جس میں کافی ساری نرمی اور کافی سارے ڈیوریشن بڑھائی گئی ہے۔ فار ایگزامپل نمبر آف مائیگرنٹس، ایکسپیکٹڈ مائیگرنٹس بڑھائے گئے ہیں، اور آسٹریلین گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے لوگوں کو انوائٹ کرنے کی، اسکلڈ ورکرز کو انوائٹ کرنے کی کہ وہ آسٹریلیا کی مائیگریشن کے لیے اپلائی کریں۔ لیکن کچھ مائیگرنٹس تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید پچھلی پالیسیز کی وجہ سے۔ تو اس میں جو خاص جو چیزیں ہیں جو کہ مائیگریشن، جو کہ پروفیشنز ان ڈیمانڈ ہیں، اس میں یہ پرائم منسٹر کو کوٹ کیا انہوں نے، آسٹریلین پرائم منسٹر اینتھونی ایلبنیز: جاب سمٹ وڈ لک ایٹ ویز ٹو امیڈیٹلی ڈیل ود دی شارٹیج آف اسکلڈ ورکرز۔ تو یہ ہمارے پرائم منسٹر ہی کہہ رہے ہیں، ایک سمٹ ہوا تھا حال ہی میں آسٹریلیا میں اسکلڈ ورکرز کی شارٹیجز کو دور کرنے کے لیے۔ اگست کے اینڈ میں ہوا تھا یہ، اس وقت 7 تاریخ ہے سپٹمبر کی، اور اس میں آسٹریلین پرائم منسٹر اینتھونی ایلبنیزی یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب سمٹ وڈ لک ایٹ ویز ٹو امیڈیٹلی ڈیل ود دی شارٹیج آف اسکلڈ ورکرز۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمٹ ہوا تھا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اسکلڈ ورکرز کی شارٹیجز ہے اس کو فوری طور سے کیسے پورا کیا جائے۔ اور جو پروفیشنز ان ڈیمانڈ ہیں، جو کچھ پروفیشنز ان لوگوں نے مینشن کیے ہیں اس اپنے آرٹیکل میں، اس میں سول انجینئرز ہیں، شیفز ہیں، چائلڈ کیئر ورکرز ہیں، ایجڈ اینڈ ڈسیبلٹی کیئررز ہیں، یہ ہائی ڈیمانڈ میں ہے۔ لیکن یہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ میں نے آپ کو شو کی تھی پہلے بھی، یہ آسٹریلین گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے، اور یہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ ہے۔ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں، اور جس مائیگریشن ایجنٹ سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ اگر آپ کے پاس اسکل موجود ہیں، کسی خاص پروفیشن میں آپ کا تجربہ ہے اور تعلیم ہے، تو آپ آسٹریلیا فار ایگزامپل ویزا سب کلاس 190 اور 491 کے تحت
پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھے پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکتی ہے. تو جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی, آپ کو گورنمنٹ کی جابس مل سکتی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ڈائریکٹلی, اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیکیئر جیسی سہولیات دستیاب ہوں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد اس ایجوکیشن کی بنیاد پہ مائگریشن لینا چاہتے ہیں, تو اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ لوگ مائگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا کی, یا آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ایدر ایز اسکلڈ ورکرز اور ایز اسٹوڈنٹس, اور اس کے بعد اس کی ایجوکیشن کی بنیاد پہ آپ کو مائگریشن لینی ہے, تو اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک شارپ کنٹراسٹ ہے کووڈ-19 آنے سے پہلے, جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آسٹریلیا کی مائگریشن کافی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن اس کے بعد کووڈ کی وبا پھیل گئی دنیا بھر میں, اور اس کے بعد لوگوں کا موو ہونا بڑا مشکل ہو گیا ایک ملک سے دوسرے ملک میں, اور اس کے بعد سے بہت سے ممالک میں آسٹریلین اس میں شامل ہے, آسٹریلیا اس میں شامل ہے. ورکرز کی شارٹیج ہو گئی ہے, اسکلڈ ورکرز کی شارٹیج ہو گئی ہے, اور بہت سے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ترغیبات دی جائیں آسٹریلیا آنے کی, ان کو بلایا جائے کسی طرح سے, اور یہاں کی جو کرونک شارٹیجز ہیں اس کو دور کیا جائے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کچھ معلومات پرووائڈ کرے گی. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ مشورہ ضرور کریں کسی رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ سے, اور پورا ہوم ورک کریں, اور صحیح طریقے سے جب آپ کو ساری انفارمیشن ہو, جب آپ کو کانفیڈنس ہو کہ جی مجھے صحیح انفارمیشن ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مائگریشن میری سکسیزفل ہوگی, تو اس وقت اپلائی کریں. لیکن اس سے بہتر وقت مائگریشن کے لیے اپلائی کرنے کا نہیں ہے. ایک اہم بات جو کہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں, اور میں آسٹریلیا میں 20 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں لوگوں کو, مائگریشن کو, اسٹوڈنٹس کو, اور وہ پریشانیاں جو کہ اسٹوڈنٹس کو یا ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جو کہ مائگریشن اپلائی کر دیتے ہیں اور صحیح سے ہوم ورک نہیں کرتے, تو ان لوگوں کو میں ان سے ملتا ہوں, ان سے باتیں کرتا ہوں, تو ان کی پریشانیاں مجھے پتہ چلتی ہیں. تو میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں, اور اس ویڈیو سے میرا کوئی فائنینشیل بینیفٹ حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے ہے, آپ کو مشورہ دینے کے لیے ہے کہ مائگریشن اپلائی کرنے سے پہلے صحیح سے ہوم ورک کریں, مشورہ کریں پروفیشنل سے, آسٹریلین مائگریشن ایجنٹ سے مشورہ کریں, پیپر ورک پورا کریں, اپنی انگریزی کی اسکلز کو تھوڑا سا امپروو کریں, اور اس کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے مائگریشن کا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کی مدد کرے, اور اللہ ہم سب کی مدد کرے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.